السلام علیکم. سو ایسے نہیں ہوگا. قربانی بیٹا, کیا آپ کی قربانی کیا ہے؟ نالج گین کرو اور سسٹم, بڑے سسٹم کو توڑنے میں نیا سسٹم بنانے کا سیاسی حصہ بنو. یہ ہے وہ سولوشن آپ کی عمر میں. سمجھ رہے؟ unless you know کہ سوالوں کے جواب کیا ہے, کہ سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے ریپلیس کرتے ہیں, اس کے پیچھے کاز اور افیکٹ کیا ہے, تب تک آپ ان کے سسٹم کا حصہ ہیں. یاد رکھیے گا, جاہل مسلمان کفار کی فوج کا حصہ ہوتا ہے. اس وقت سب مسلمانوں کا اتنا ایک ہونا ضروری ہے کہ ہم اسٹریٹ آنسر دے سکیں گے یہ مسئلہ آپ کے سسٹم میں, یہاں پہ چینج کریں گے. آپ لوگ اگر سسٹم کے ڈاکٹر نہیں ہیں تو ساری اس سسٹم کے خلاف کمپلین کرنے کا کوئی حق نہیں آپ کو. آپ کی عمروں میں لوگوں نے بادشاہتیں چلائی ہیں اپنی. یہ بہانے ختم کریں گے. ہم ابھی چھوٹے اور کاکے ابھی تک, اسپیشلی امیاں 30 سال کے کاکے رکھے ہوئے اپنے گھروں میں, اور وہ واقعی سمجھ رہے ہیں ہم یوتھ میں, ہم اس لیے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتے ہیں. السلام علیکم. جی سوری کوئی کوشچن سر, کوئی کوشچن؟ 5 منٹ رہ گئے. سر میرا سوال جمعے کے دن سے ریلیٹڈ ہے. تو سر جمعے کے دن کی بہت اہمیت ہے ہمارے مذہب میں, اس دن سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو میرا بیسکلی سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن کون سا ہے؟ اگر ایک دن پہلے جمعرات ہے تو ہم کہیں گے اگلے دن جمعہ ہے. تو کیا یہی ایک طریقہ ہے جمعے کے دن کو فائنڈ کرنے کا کیونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے, یا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ اگر فرض کریں ہمیں بھول جاتا ہے کسی وجہ سے, یا ہمارے دل میں شک آ جاتا ہے کہ یہ دن صحیح طریقے سے چل بھی رہے ہیں یا نہیں, تو کیا آئیڈینٹیفائی کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس سیل فون ہے تو کسی کو کال کر کے پوچھ لینا. سنیں, آپ کا سوال ٹھیک ہے. کور میں کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ زینب, سوال ٹھیک ہے آپ کا کہ یہ سسٹم کیا ہے دلوں کا. اور میرے پاس 2 حدیثیں میرے ذہن میں آئی ہیں مگر کہیں اور ہی چلی جانی اور لمبی بات ہو جانی. میں نے ایک کسی ویڈیو میں کیا ہوا ہے, بہرحال میں کسی اور جگہ پہ کر دیتا ہوں. مگر سوال آپ کا ٹھیک ہے, مگر اس کی بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے. نواز شریف آ گیا ہے, سوچے. السلام علیکم. اس وقت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. جی سر ابھی آپ نے حدیثوں کا ورڈ مینشن کیا تو میرا اسی پہ سوال ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب اور اس پہ نام لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو حدیث قدسی کو ہم کیا کہیں گے؟ میں کیسے بلیو کروں کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہی کی گئی باتیں ہیں؟ اس کے لیے سند ہے نا, سند, اسماء اور رجال پوری ایک سائنس ہے. پڑھیں جتنا آپ سمجھ نا سینسٹیو, اس سے کئی ملین ٹائم زیادہ سینسٹیو اسلام کے علماء کرام نے اس شعبے کو, اس عنصر کو سمجھا ہوا ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام پہ کوئی ایسی بات نہ لگا دی جو انہوں نے نہیں ارشاد فرمائی تھی. ہے نا, سند کہتے ہی گارنٹی کو ہے. سند کی گارنٹی کا لفظ ہی غلط ہے نا, سند کہتے ہی گارنٹی کو ہے. سند کا مطلب ہوتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں, اس کو سند بولتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو پڑھے نا, وہ سائنس کیا تھی نا, ایسے تو نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کو پتہ چل گیا کتنا سے. علماء کرام نے کس طریقے سے اس کو اسٹیبلش کروایا. پڑھیں وہ جریدے پڑھیں, قبیلوں کے نام, بندے کے نام, اس کے ٹائمنگ کس, انہوں نے تو یہاں تک دیکھا ہے. فار ایگزامپل اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہے فار ایگزامپل, اور لوگوں کو پتہ چل گیا پی ٹی آئی کا ہے. اب اس سے کبھی بھی پرو عمران خان بات نہیں لی جا سکتی. یہ تک چیک ہو رہا تھا اس کی انکلینیشن کدھر ہے اس بندے کی. باقی کی موٹی موٹی تو چھوڑیں, ایمان عقیدہ اور اس کا سکہ ہونا, یہ بھی چیک کیا گیا ہے کہ بھائی یہ کسی قبیلے کی طرف ٹلٹ تو نہیں پایا گیا سیاسی طور پہ. تو اس سے پرو دیٹ فار ایگزامپل اہل تشیعوں کے کچھ نام ہیں اسماء اور رجال میں, وہ اس وقت جب انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کیا تو وہ پرو اہل تشیعزم نہیں جاتی تھی, اس لیے لے لی گئی. نہیں میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے کا پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ اس طرف ٹلٹڈ ہے, مگر یہ اگینسٹ ہز کلین بات کر رہا ہے تو لے لو, کیونکہ اگر یہ اتنا ہی ٹلٹڈ ہوتا تو ان کے خلاف بات نہ کرتا. مگر اکیلے کسی ایک بندے کو نا اس طریقے سے نہیں پرکھا گیا. راویوں کو کس طریقے سے ناپا تولا گیا, اس کو پڑھنے ضروری ہے. آپ لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے پڑھنا. متن الگ سے غور سے, ہم نے 3 کیٹیگری پہ حدیث کوالیفائی ہوتی ہے. متن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ, بولا کیا گیا متن, ٹھیک ہے. پھر روایت کی لسٹ جو ہے کہ سند کس کن راویوں کی صحت کیا ہے وہ الگ سے, اور اس کے بعد اس حدیث کا قرآن سے جو فلسفہ ہے
وہ اس فلسفے کے اوپر پوری اترتی ہے کہ نہیں, یہ الگ سے ریسرچ ہوئی ہے, کئی 100 سال علماء کرام نے ٹائم لگائے ہوئے, اور کسی ایک بھی بعد کے علماء کرام کی لسٹ نے پچھلے علماء کرام کو یہ چیلنج نہیں کیا کہ یہ تو ہے ہی غلط. دے نیو کہ یار یہ سائنس انہوں نے بائی دا وے جس طریقے سے حدیث کو محفوظ کیا گیا ہے, اگر آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں توریت اور انجیل بھی شرما جاتی ہے. توریت اور خیر انجیل تو بالکل ہی شرما جاتی ہے, تو فارغ کر دی انہوں نے, مگر اتنی صحت کی گارنٹی کسی ایک متن کے اوپر انسانوں کی ہسٹری میں نہیں کبھی ہوئی جس طرح مسلمانوں نے حدیث کو محفوظ کیا. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے انسانوں کے. اگر اکیڈیمک ریکارڈز نکالے جائیں تو مسلمانوں کے نام آنے ضروری ہے کہ تم نے ایک لٹریچر کو اتنے محفوظ اس طریقے سے محفوظ کر کے چھوڑ دیا, اور وہ بھی کس بنا پہ, کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بول دیا تھا کیا, آتی اللہ و آتی الرسول. تو آتی الرسول کا مطلب کیا تھا؟ یہ قرآن ہے نا, آتی الرسول. ہاں تو آتی الرسول میں کیا کیا ہے, کیسے اطاعت کروں رسول کی؟ قرآن میں تو اللہ تو آتی اللہ ہو گیا نا, تو آتی الرسول کیا ہے؟ سمجھ رہے بیٹا؟ تو حدیث کو ایزی نہ لے لینا. یہ فتنہ آئے گا مسلمانوں میں حدیث کو اڑا کے ادھر ادھر کنفیوژن ڈلوانے کا. اتی رسول کی آیت پوری نہیں ہوتی جب تک ہم حدیثیں نہ ملے ہمارے پاس, ورنہ آدھی آیت نعوذ باللہ تنسیخی ہو گئی. نہیں, حدیث محفوظ ہے, اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے اور آپ کی جو اندر کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں حدیث ملے, وہی والی حدیث ملے جو نبی السلام کے انہوں نے خود ارشاد فرمائی, ویسے ہی ملے. یہ ضرورت ہماری اسلام کے اندر سینٹرل ضرورت ہے ہماری, ورنہ تو آپ بتائیں میں اور آپ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر حدیث نہ ہو تو. قرآن میں نماز تو نہیں ہے, سمجھ رہے؟ نماز کا حکم ہے, نماز کیسے پڑھوں؟ میں بیسکس بتا رہا ہوں, آگے تو باقی انتظامی امور تو بہت بات کی بات. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ڈیپ فلسفی اور سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے میرے. نہیں ایک سوال پلیز, ایک سوال. سر ایک میں تو نہیں ہوگا نا. چلیں پھر بیٹھیں, ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہوگی نہیں سر, کر لیں ملاقات سنو. اچھا پہلے ایک تو سنیں, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. میں نے مرضی پہلے بتا دیا, مرضی نہیں ہے میری, وہ دیکھیں نا. چلیں سر ایک سر آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے بھی پڑھا قرآن میں کہ عہد الست سے ریلیٹڈ ہے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ آئیڈینٹی ہے, ادھر سے تم آئے ہو اور تم نے ادھر جانا ہے, لیکن یہ ہمیں لگتی نہیں اپنی آئیڈینٹی. اب جیسے ہم اٹھتے ہیں صبح, رکیں یہاں پہ رک جائیں, ادھر سے آئے اور ادھر تمہیں جانا ہے, یہ عہد الست نہیں ہے. یہی ہے نا کہ آپ نے یہ کانٹریکٹ پورا کرنا ہے جنت میں, وہی سارا. اچھا چلے, کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں, اب انسان ایک صبح اٹھتا ہے تو جیسے ہی وہ اپنے گھرانے کو دیکھتا ہے, یہ سارے وہ دیکھتا ہے سب کچھ دنیا کو, تو اس سے ریلیٹڈ اس کے اندر وہ چلتی ہیں چیزیں, کوئی جنت یا وہ کوئی الست کا وہ وعدہ وہ اس کے ذہن میں نہیں چلتا. آپ کے ذہن میں نہیں چلتا؟ ہاں جی جی. تو وہ کیسے چلایا جائے؟ وہ اس کے لیے نا ایسے صحابہ کی سیرت پڑھیں اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے شروع کریں. ان صحابہ کے احوال آپ کو پتہ ہونے چاہیے. امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر سورج کی پہلی کرن, صبح اٹھنے والی بات کی نا, سورج کی پہلی کرن تمہیں قوم کے مسائل نہیں لے کے آتی اپنے ساتھ, تو تم اسلام میں داخل نہیں ہوئے. ابھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر سورج کی پہلی کرن مسلمانوں کے مسائل نہیں آپ کے اپنے ساتھ تمہارے ذہن میں لے کے آ رہی, تو ابھی تک آپ اسلام میں نہیں داخل ہو, کیونکہ آپ تو اپنا کھیل رہے ہیں. اپنے سے نکلیں اور پورے کے پورے کنبے کو بچائیں. یہ ہے مقصد. دس از دا مینیفیسٹیشن آف دا انر سیلف, جو کہ عہد الست کو ریوائیو کرتی ہے اپنے ساتھ. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی میری کالج لائف شروع ہونے والی ہے, تو پولیٹیکل پاور کے لیے ہمیں کس یعنی کہ ایجوکیشن اس سے گزرنا پڑتا ہے, یعنی کہ ہمیں ایجوکیشن پہ بھی فوکس کرنا چاہیے یا فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ, اس پہ تھوڑا گائیڈ کر دیں. اسی لیے آئے ہو بیٹا, فکر ہی نہ کرو, بتاتا ہوں کیا بات ہے. اللہ کی طرف سے آیت بھی وہی لگی ہوئی ہے. جی جی. السلام علیکم. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ہیو اے کوشچن. بیٹا اونچا بولا کرو. پوچھنا یہ کہ ہم سارے بورن مسلمز ہیں انکلوڈنگ می,
تو how can we find out کہ اسلام از اے رائٹ ریلیجن؟ جب ہمیں کسی اور ریلیجن کا نہیں پتا تو ہم کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں ٹو بیٹر فائنڈ آؤٹ کہ ہمارا ریلیجن جو ہے ہم فالو کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے نا واحد قرآن ہے جس میں اوپن چیلنج دیا ہے کہ جا کر پڑھ لو ساری کتابیں, دیکھ لو خود ہی. آپ یہ چیلنج کسی اور کتاب میں دکھائیں, مگر بات نہیں پڑھنی ہے, پھر پڑھے بھی. مومن جاہل نہیں ہو سکتا. جب آپ کتابیں پڑھیں گے لوگوں کی تب پتہ چلے گا کہ وہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں. آپ نے پڑھنی ہے ساری کتابیں. اوکے, اسلام بغیر پڑھے اسلام کی دعوت اسلام کو خراب بھی کر سکتی ہے, آپ کے اسلام کو. تو پڑھ کے دعوت دیا کریں, ٹھیک ہے. پہلے اپنے آپ کو دعوت دیں. اوکے, ریڈ, اقرا. جی السلام علیکم سر, امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. سر کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان. بھاگ جاؤ. نہیں سر یہ جی, کوئی سوال بڑی تھا؟ لمبی بات ہے سر. لمبی بات ہے. ہاں سننی پڑے. سر جی آپ نا دعوت دے رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار نے بھی دعوت دی, دوسری طرف 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی. اب آپ کی زندگی اس طرح ہے, آپ اسلام کے سسٹم کے متعلق بات کرتے ہیں, وہاں محمد بھی بات کرتے تھے, صحابہ کا نام بھی بات کرتے تھے, لیکن آپ جو گفتگو کرتے ہیں آپ کو وہ رسپانس نہیں ملتا جو محمد اور صحابہ کا نام کو اچھا, نبی علیہ السلام کا نام لیتے وقت نا صلی اللہ علیہ نہیں وسلم. نہیں آپ نام نہیں لیں, آپ نبی علیہ السلام بولے. نبی علیہ السلام. آپ پتہ نہیں کیوں آپ نے 3 دفعہ یہ کام کیا جی, جی, جو میں سمجھ نہیں آیا کیسے کرتا ہے جی 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 معذرت جی. جی اللہ سے جی جی سجدے میں استغفار پڑھیں, مجھ سے کیوں معذرت کر رہی ہیں؟